ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دوران سبق فرمایا طلباء سے کہ میں نے پوری زندگی میں حنفیت کو شافعیت پہ ترجیح دیتے ہوئے زندگی گزار کر دی اور تباہ کر دی ہے. مجھے اب احساس ہوا اصل کام ختم نبوت کا ہے. تو مجھے خود کراچی طالب علم کہنے لگا کہ علامہ کشمیری فرماتے تھے کہ میں نے زندگی تباہ کر دی حنفیت کو شافعیت پہ ترجیح دیتے ہوئے، اور آپ نے پھر وہی کام شروع کیا ہے. میں نے کہا مجھے لگتا ہے نہ تم نے کبھی میرا بیان سنا ہے، نہ کبھی کتاب پڑھی ہے، نہ کبھی مرکز آئے ہو، نہ تمہیں ہمارے کام کا پتہ ہے. مجھے کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا اچھی طرح بات سمجھو. میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جس دن حضرت شاہ جی نے یہ بات فرمائی کہ میں نے زندگی تباہ کر دی حنفیت کو شافعیت پر ترجیح دیتے ہوئے، اس دن کتاب بند کر کے ان نے شاہ جی نے تدریس کو چھوڑ دیا؟ تو پھر دوبارہ وہی کتابیں پڑھا رہے ہیں. اگر ان کا مطلب وہی ہے جو آپ سمجھے ہیں تو پھر تو تدریس چھوڑ دینی چاہیے تھی نا، تاکہ جو زندگی برباد ہوگی اگلی زندگی تو بن جائے نا. وہ پھر بھی تدریس فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے حضرت کا جملہ آپ سمجھے نہیں ہیں. حضرت فرمانا چاہتے ہیں جہاں پر حنفی ہو اور مقابلے میں شافعی کوئی نہ ہو اور اسی جگہ پہ مرزائیت کا فتنہ ہو، وہاں پہ حنفیت کو شافعیت پہ ترجیح دیتے رہنا یہ کوئی دین نہیں ہے، بلکہ وہاں مرزائیت کی تردید، حضور کی ذات کا دفاع کرنا دین ہے. اور جہاں میں رہتا ہوں یہاں حنفی مقابلے میں شافعی نہیں ہے، بلکہ جس طرح حنفیت کا منکر ہے اسی طرح وہ شافعیت کا بھی منکر ہے. فرق صرف اتنا ہے جب اس کی بات نہ مانو تو وہ کہتا ہے تم نبی کی بات نہیں مانتے، تم حضور کی بات نہیں مانتے، میں یہ بات کہتے اس کو قبول نہیں کرتے. اور جب آپ کے پاس آئیں تو لوگ کہتے ہیں اگر رفع الیدین یہ کرتا ہے تو امام شافعی بھی تو کرتے ہیں. وہ خود کو نبی کے مقام پہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ تم میری حدیث نہیں مانتے، تم نبی کی نہیں مانتے، اور تم نے اس کو امام شافعی کے مقام پہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ دیکھو امام شافعی کا مسلک یہ تھا، اگر اس کا ہوگا تو یہ کیا ہے. حالانکہ نہ وہ نبی ہے نہ وہ شافعی ہے، وہ پرلے درجے کی کوئی اور مخلوق ہے. وہ کیا ہے میں اس کا فتویٰ تو نہیں لگاتا، پرلے درجے کی مخلوق ہے. تو علامہ کشمیری رحمہ اللہ کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا جو آپ سمجھے ہیں. اگر یہ مقصد ہوتا تو سب سے پہلے امیر شریعت حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ چھوڑ دیتے، فرماتے اب میں تدریس نہیں کروں گا، اب حنفیت کے دلائل نہیں دوں گا. اور اس کے بعد جو ان کے بعد والے تھے وہ یہ کام نہ کرتے. علامہ کشمیری پہلے، علامہ ظفر احمد عثمانی بعد میں. علامہ ظفر احمد عثمانی نے 21 جلدوں میں اعلام السنن لکھی ہے حنفیت کے دلائل پہ، تو زندگی تباہ کی ہے. حضرت تھانوی نے احکام القرآن لکھوائی ہے حنفیت کے دلائل پہ، تو کیا زندگی تباہ کی ہے؟ اس لیے میں عرض کرتا ہوں علامہ کشمیری کے جملے کو سمجھو. تو کوئی اپنے اکابر کا مسلک نہیں سمجھتا، کوئی اکابر کا منہج نہیں سمجھتا. ہم اپنے اکابر کے مسلک کو بھی سمجھیں اور اکابر کے منہج کو بھی سمجھیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب